You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مبنی ہمارے دروس جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مدینہ پاک میں مسلمان ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں وہ جذبہ، وہ قوت عطا کی کہ غزوہ بدر کے نام سے ایک معرکہ، یہ تاریخ اسلام کا عظیم ترین معرکہ تھا اور یہ مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ غزوہ بدر نے کفر اور اسلام میں ایک اہم ترین جو فرق تھا وہ واضح کر دیا تھا کہ کتنے جانسار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور کتنے ہیں جو صرف باہر سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں یہ معرکہ پیش آیا۔ بنفس نفیس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اس میں موجود تھے۔ چونکہ مشرکین مکہ کے پاس جو ایک ہتھیار تھا وہ تجارت کا تھا، معاشی خوشحالی کا تھا۔ شام کی تو جو تجارت تھی وہ مشرکین کو بہت زیادہ فائدہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتراتے تھے، غرور و تکبر کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ آج بھی کفر کی یہ چالیں اسی طرح موجود ہیں کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے باقی ممالک پر ان کا رعب طاری ہوتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں اسلام کی محبت اور ایمان کی قوت ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ تائب نہیں ہوتے، نہ ان چیزوں سے اتنا یہ چیزیں انہیں افیکٹ کرتی ہیں۔ بدر کی جو واقعہ ہے غزوہ بدر کا، وہ بھی ہمیں ایک رستہ دکھاتا ہے کہ تعداد پر جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمانی جذبات سے لڑی جاتی ہیں۔ تعداد میں تھوڑے ہوں تو اب ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہزاروں کے مقابلے میں 72 کھڑے تھے، اور بدر کے میدان میں 20,000 کے مقابلے میں جناب یہ 313 کھڑے تھے۔ مساوات کا یہ عالم تھا غزوہ بدر کا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواریوں کی تعداد کم تھی۔ حضور نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے پاس ایک سواری ہوگی، رستے میں بدل بدل کر بیٹھتے جاؤ، ایک سواری پہ بیٹھے گا 2 پیدل چلیں گے، پھر دوسرا بیٹھے گا باقی 2 پیدل چلیں گے۔ یہ ترتیب تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیڈر ہونے کے بھی جو اصول بتائے وہ یہ تھے کہ آپ نے اپنی باری کا انتخاب بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ علی اور زید ہوں گے، میں اپنی باری پر بیٹھوں گا، علی اپنی باری پر بیٹھے گا اور زید اپنی باری پر بیٹھے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی۔ جب آپ کا وقت ختم ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا علی اب تمہاری باری ہے، تم بیٹھو۔ تو حضرت علی پاک نے انکار کر دیا، حضور میں سوار نہیں ہوں گا، میری باری بھی آپ لے لیں۔ حضرت زید نے کہا حضور میری باری بھی آپ لے لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس اللہ سے ثواب لینے کا طلبگار ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے اور زیادہ ثواب ملے۔ یہ ایک مساوات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی کہ اللہ رب ذوالجلال کے ہاں عزت والا جو ہے وہ ہے جس کا تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس تھا۔ بدر کے معرکے سے پہلے ایک خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی نے دیکھا تھا، ان کا نام عاتقہ تھا، اور خواب اتنا دہشت زدہ تھا کہ اس خواب سے
مکہ کے مشرکین ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے کہ وہ اچانک سے ہمارے بڑی تھوڑی تعداد میں ہمارے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ خواب یہ تھا، آتکا نے دیکھا کہ ایک شتر سوار مکہ سے باہر کھڑے ہو کر آواز دے رہا ہے، یا اہل غدر انفروا الی مسارکم فی ثلاث، اے دھوکے بازو 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم کو قتل ہو جانا ہے۔ یہ خواب حضرت آتکا نے دیکھا، اور پھر وہ شتر سوار کبھی مکہ پاک کے کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑا ہو کر یہ صدائیں لگاتا، کبھی کون سے کونے میں جا کر صدائیں لگاتا۔ آتکا نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بتایا اور یہ کہا کہ خبردار کسی کو بتانا نہیں، یہ دہشت زدہ خواب ہے۔ حضرت عباس نے یہ خواب، چونکہ منہ سے نکلی ہوئی بات پرائی ہو جاتی ہے، یہ خواب چلتا چلتا ابو جہل کے کانوں میں پڑا۔ ابو جہل جو ڈرپوک بھی تھا، وہ تیار تو ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک وہ کپ کپی سی تھی کہ مسلمانوں سے مقابلہ تو کریں گے، لیکن کیا پتا ہمارا حال کیا ہوگا۔ امیہ بن خلف، یہ میں نے کل بتایا تھا کہ اس کے ساتھ جب حضرت سعد بن معاذ عمرہ کر رہے تھے تو اس وقت جو ابو جہل اور سعد بن معاذ کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی تھی، تو اس میں اس نے ابو جہل کا ساتھ دیا تھا، یہ بھی کافر تھا۔ تو اس وقت حضرت سعد نے اسے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو ان قریب مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ بھی ڈر رہا تھا، اس نے پوچھا کدھر مارا جاؤں گا، مکہ میں یا مکہ سے باہر؟ انہوں نے کہا اس بات کا تو نہیں پتا۔ تو امیہ بن خلف نے کہا میں نے کوئی نہیں جنگ کرنی، میں نہیں جا رہا جنگ میں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا، لیکن ابو جہل کو پتا چلا کہ ایک سردار یہ انکار کر رہا ہے۔ ابو جہل نے اپنی جو ہے وہ خوشامد کرنے کے بعد اسے بھی تیار کر لیا، تو امیہ بن خلف بھی جو ہے وہ اسی غزوہ بدر کے میدان میں مارا گیا تھا۔ ابو جہل جیسا بڑا سردار، بڑا کافر، وہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ ننھے دوست صحابہ کرام حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہم، ان دونوں نے جا کر ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں، ہم تو اکثر علم کی کمی کے باعث کہہ دیتے نا کل کی خبر نہیں ہے۔ دیکھیں کل کی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی بھی جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی جانتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ باقی اوورال ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کل کی خبر اللہ کو ہی پتہ ہے، اللہ جسے چاہے وہ اطلاع فرما دیتا ہے، مطلع فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ، اب موت کا اللہ کو پتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ اس جگہ پر ابو جہل کٹ کے مرے گا کل، یعنی حضور نے جگہ بتائی، فرمایا یہاں پر عتبہ کٹ کے مرے گا، یہاں پر شیبہ کٹ کے مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں دوسرے دن ہم نے جگہیں دیکھی، انہی جگہوں پر کافر مڑے ہوئے پڑے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی تھا۔ اور اس کے بعد جب روانگی ہونے لگی بدر کے میدان کی طرف، تو ان کے پاس، کافروں کے پاس اتنے اونٹ تھے کہ یہ جس بھی جگہ پر پڑاؤ کرتے تھے 10 اونٹ یہ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ گانا بجانے والیاں بھی تھی، ہر جگہ پر رقص ہو رہا تھا، غرور اور تکبر میں مبتلا۔ یہ قافلہ اسلام کو مٹانے کے لیے جب چلا تھا اور ان کے جو تیور تھے وہ بدلے ہوئے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تعداد اتنی ہے کہ ہم 313 میں سے ایک بندے کو 6 بندے مل کر پکڑیں گے، ایک بندے کو 6 بندے مل کے پکڑیں گے، ہم انہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانساروں کا کہ وہ 313 تو تعداد میں تھے، لیکن دنیا کی ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ وہ ان کی زبانوں پر یہ نغمے جاری تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ درست فرما رہے تھے تو حضرت معاذ اور معوذ کی باری آئی۔ حضور نے فرمایا تم تو ابھی بچے ہو، اے معوذ تم نہیں جا سکتے۔ معاذ کا قد تھوڑا بڑا تھا، معاذ جا سکتے ہیں، حضرت معوذ نہیں جا سکتے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کہنے پر حضرت معوذ کہنے لگے آقا آپ کو پتہ ہے جب گھر میں ہماری لڑائی ہوتی ہے تو میں اپنے بھائی سے جیت جاتا ہوں، لڑائی میں جیت جاتا ہوں، تو میں تو زیادہ طاقتور ہوں۔
حضور مجھے اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرتے ہیں، تمہاری ابھی ایک لڑائی کروا لیتے ہیں، یہاں پر تم لڑو، جو تم میں سے جیت گیا تو اس کو ہم میدان جہاد میں لے جائیں گے۔ حضرت معوذ نے حضرت معاذ کے کان میں کہا کہ اس وقت جو بات ہے وہ جنت کی ہے، اس وقت بات جو ہے وہ شہادت کی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں آپ مجھ سے آج ہار جائیں، دونوں بھائی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا، حضرت معاذ بڑے تھے، اس وقت جو وہاں پر میدان سجا وہاں پر بڑے بھائی ہار گئے، آقا کریم مسکرائے اور دونوں بھائیوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چچا تھے حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے، تو ان سے جا کر پوچھنے لگے کہ چچا ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے ہمارے آقا کریم کو کوئی شخص گالیاں دیتا ہے، وہ کون ہے ہمیں بتائیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا کہ وہ دور یہ جو شخص ہے نا یہ حضور کی گستاخیاں کرتا ہے، ابو جہل کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں بھائی لپک پڑے، ابو جہل توجہ ہی نہیں دے رہا تھا، وہ لڑ رہا تھا آگے، دونوں بھائی لپکے اور اسے تلواریں مار مار کے زخمی کر دیا۔ حضرت معاذ کی بازو پر تلوار لگی تو یہ بازو چمڑی کے ساتھ لٹکنے لگی، تو دوڑتے ہوئے یہ پاؤں میں پڑ رہی تھی، تو آپ نے دوسرا پاؤں رکھ کر چیر کر اپنی بازو کو جدا کروا دیا۔ عمریں ان کی ابھی 12 سال سے بھی کم تھی۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا، یہ ان کی ایمانی کیفیت تھی۔ آج امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 17 18 نہیں 30 سال سے بھی کم عمر یعنی 25 سال کا جوان جو ہے اسے بھی دین کی بنیادی قدروں کا نہیں پتا، دین کے حوالے سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تربیت کا فقدان ہے، انہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، انہیں یعنی پورے کلمے بھی صحیح طریقے سے نہیں آتے، انہیں وضو کا طریقہ جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ لیکن اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کا یہ انداز ہے کہ وہ جیسے حضرت معاذ اور معوذ کا انداز تھا، بے باک انداز تھا، ایک جہاد کی ایک کیفیت تھی۔ یہاں پر انہوں نے رقم تاریخ کی اور وہاں کربلا کے میدان میں حضرت ننھے اون و محمد نے اسی طرح جذبے سے جہاد کیا۔ تو اسلام کی تاریخ کو آپ جو اوراق بھی آپ الٹیں گے نا اسلام کی تاریخ کا، آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین نے کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بدر کے میدان میں اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے، یہ ہمیں اس میدان میں معجزات بہت زیادہ تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر معجزہ جو ہے وہاں پر صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی نبی ہے اپنی نبوت دکھانے کے لیے وہ معجزے کا اظہار کر سکتا ہے، اور اس کے لیے لازم ہے اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو وہ معجزے کا اظہار کرے گا، لیکن کسی ولی کے لیے اپنی ولایت ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ کرامت کا اظہار ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا یہ بھی ایک وتیرہ ہے، میں سمجھاتا بھی چلوں کہ بھئی اس کی کرامت نہیں ہے تو اس کو ولی نہیں ماننا۔ معجزہ تو تھا، پوچھا تھا باقاعدہ حضور سے یہ ایسے ہو جائے گا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، ایسے ہو جائے گا تو ہم کلمہ، لیکن اب ہم کہتے ہیں نہیں، ولایت تب ثابت ہوگی جب ہم کرامت دیکھیں گے۔ تو ولی کی ولایت ثابت کرنے کے لیے کسی کرامت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ولی کی ولایت ثابت کرنے کے لیے یہ ہے کہ جب کسی ولی کو دیکھیں تو اللہ اور اللہ کا رسول یاد آ جائے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں 40 دن ایک شخص رہا، 40 دن کے بعد پلٹنے لگا تو کہنے لگا کہ میں آپ کو ولی نہیں مانتا، آپ نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے کہ میرا کوئی عمل شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر ہو یا کوئی میرا رستہ ان سے جدا ہو؟ کہنے لگا میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہی تو ولی کی شان ہے۔ تو اس لیے یہ چیز میں نے آخری اس لیے بتائی ہے چونکہ کرامت اور معجزے کا ذکر تھا تو سمجھانا بھی آپ لوگوں کو مقصود ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ابھی بدر کا واقعہ پورا موجود ہے، کس طرح صحابہ کرام نے جان ساریاں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔